إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہی عزتیں دینے والا، پستیوں کے فیصلے کرنے والا، وہی لوگوں کو عزتوں کے در و بام پر بٹھانے والا اور کسی کو ذلیل اور پست کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجئے کہ اے ہمارے رب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت سے اتار دیتا ہے۔ سب خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ انتہائی خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ بس اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے شریعت اتار دی، دین اتارا، اور جو دین اتارا حضرت آدم علیہ السلام پر یا حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی دین اترا ہے اس سب کا نام اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے، نوح علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے، سب یہ پورا اسلام ہے۔ لیکن ایک ہے الاسلام۔ الاسلام کا مطلب ایک مخصوص، اسلام تو سب ہیں، لیکن اب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ہے الاسلام، مخصوص اسلام۔ اب یہ اسپیشل ہو گیا۔ اب سابقہ جو اسلام تھے اب وہ شریعت نہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا ہے وہ شریعت ہے، وہی دین اسلام ہے، اور وہی ہمارے لیے اب عمل کرنے کے لیے۔ لہذا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب کیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ اب الاسلام ہے۔ یہ اسلام کون سا دین؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس بات کے بعد ایک بات اور بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے
اور لوگوں سے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کیوں تم اس سے منہ موڑ کر جا رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں. اور اس میں بیان کیا گیا اہل کتاب سے مخاطب ہو کر، یہود اور نصارہ سے مخاطب ہو کر، کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر اللہ نے جو دین اتارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل کیا گیا، اس دین کو اس کی اصلی شکل میں لوگوں نے باقی نہیں رکھا. لوگوں نے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر دی. اور قرآن پاک نے بیان کیا کہ غلو انہوں نے کیا. غلو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا. کسی چیز کی فضیلت ہے اس کو اور بہت زیادہ بڑھا دیا. تو یہ شیطان مردود نے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور ان کو صحیح دین پر چلنے نہیں دیا. پہلا کام اس کو روکے کہ خبردار تم دین پر عمل نہ کرنا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شیطان کی بات نہیں مانیں گے، وہ دین پر عمل کریں گے. تو ان کو اسی دین کے اندر غلو کی راہ پر لگا دینا، اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر دینا، اپنی طرف سے اس کی شکل بگاڑ دینا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شریعت اللہ نے اتاری تھی اس کے اندر لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں بھر گئی. چنانچہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سب ہٹا دیا جائے اور ایک بالکل فریش اور عمدہ شریعت نازل کی جائے، اور ایسی شریعت کی قیامت تک کوئی اسے مٹا نہ سکے. چنانچہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ جو ذکر ہے اسے ہم اتار رہے ہیں، یہ جو دین ہے اسے ہم اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے اپنا اتارا ہوا دین جو قرآن پاک کی شکل میں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، قرآن اور حدیث کی جو شکل میں، اللہ نے اس دین کو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی اور نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگی اللہ نے محفوظ کر دی. یہی نہیں بلکہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو لے کر دوسروں تک پہنچایا، اللہ نے ان کی بھی زندگی محفوظ کر دی. صحابہ کا دور، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا دور، حدیثوں کے روات اور حدیثوں کے ناقلین، نقل کرنے والے، ان کی بھی زندگی اللہ نے محفوظ کر دی. اب آج اس پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس اس کے نبی کا لایا ہوا دین محفوظ ہے. باقی کسی کے پاس محفوظ نہیں. سب کے اندر تبدیلیاں ہیں، سب کے ترجمے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ٹرانسلیشن چل رہے ہیں، اصل زبان میں ختم ہوں گے، کچھ باقی نہیں رہا. لیکن یہ جو دین ہے، دین اسلام، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ دین محفوظ ہے. عزیزان محترم، یہ دین اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، لیکن شیطان مردود نے لوگوں کے ذہنوں پر ڈاکہ ڈالا، لوگوں کے ذہنوں پر حملہ کیا اور ان کو اس دین سے دور کرنے کی کوشش کی. اور پھر لوگوں کا گڑھا ہوا، بنایا ہوا، لوگوں کا جعلی ڈپلیکیٹ دین وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا کہ چلو تم اسی پر خوش رہو اور یہی کرتے رہو. یہ شیطان مردود کی وہ چال ہے جس کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نکلتے ہوں شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، ولیمے میں جانا ہے یا نکاح میں جانا ہے یا کہیں دعوت میں جانا ہے، تو آپ تیار ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں.
آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ ہم نے کپڑا صحیح پہنا ہے کہ نہیں, بٹن صحیح لگے ہیں کہ نہیں, بال ہمارے صحیح ہیں کہ نہیں, کہیں کوئی داغ دھبا تو نہیں لگا ہے, چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے, فوراً دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے. عزیزان محترم, اللہ نے ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے, دین کا آئینہ. کون؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو, اللہ کا انعام پانا چاہتے ہو, اس کا کرم پانا چاہتے ہو, اس کی مہمان نوازی پانا چاہتے ہو, اس کی عظیم جنتوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو, تو سنو, اپنی مرضی سے دین پر نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دین پر عمل کرنا. دین وہ نہیں جو تمہارا دل چاہے وہ دین بنا لیا, نہیں, دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے, عمل کر کے دکھایا ہے, صحابہ نے عمل کیا ہے, وہ دین ہے. عزیزان محترم, جس دن آپ اس بات کو پکڑ لیا, آپ نے جس بات کو آپ نے پکڑ لیا, بہت مضبوط سرا ہے جو آپ نے پکڑ لیا, جس نے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام, اپنا نبی, اپنا قائد, اپنا رہبر, اپنا رسول مان لیا, اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی گمراہ نہیں کر سکتی. ہزار شیطان کے لشکر آئیں, ہزار ابلیس کے لشکر آئیں, لیکن وہ اپنے قدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا, وہ ڈگمگا نہیں سکتا. اتنے مضبوط قدم ہوں گے اس کے, کیونکہ اس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا, ان کی سیرت کو دیکھنے کا, ان کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا. وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہو؟ وہ تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن شیطان مردود نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اپنے نبی سے ہٹا کر, نبی کے طریقے سے ہٹا کر, نبی کے اسوے سے ہٹا کر, نبی کے حدیثوں سے ہٹا کر گمراہ کیا ہے, لوگوں کو پھنسا دیا ہے. لوگوں کے اقوال میں فلاں صاحب نے یوں کہا, اور فلاں صاحب بہت بڑے مولانا ہیں, فلاں صاحب بہت بڑے علامہ ہیں, انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے ایسا کہا اور انہوں نے یوں کہا, اور اس طرح لوگوں کو پھنسا دیا ہے لوگوں کے جال میں, تاکہ لوگ اللہ کے نبی سے کٹ جائے, اللہ کے نبی سے دور ہو جائے. اب آپ دیکھیں شعبان کا مہینہ, یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ, اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے, انتہائی خیر اور برکت کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ کی نوازشیں اور افضال کا مہینہ آنے والا ہے, جہاں پر اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برسیں گے, وہ مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شعبان کا مہینہ ہے, اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, خوب صدقات اور خیرات کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوں, اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے. شعبان کا مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے, حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو امہات المومنین جب ان کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو اس شعبان کے مہینے کے اندر وہ ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی کہ رمضان کے آنے سے پہلے میرے اوپر کوئی روزہ باقی نہ رہ جائے, جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا اس شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتی تھی, تاکہ اب جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کریں, رمضان کے اندر داخل ہوں, کوئی روزہ میرے اوپر باقی نہ رہے. آج ہمارے یہاں خواتین اپنی کاہلی کے اندر اور اپنی غفلت کے اندر وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہیں, آج کل میں ٹالتے ہوئے پھر ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, یہاں تک کہ رمضان سر پہ کھڑا ہوتا ہے. اب وہ صاحب نے رمضان کے روزے رکھنا ہے, اب رمضان کے روزے رکھے, چھوٹے ہوئے روزے رکھے پچھلے سال کے, پھر رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں, اس والے رمضان میں پھر نہیں ہوتا, تو اس طریقے سے وہ ایک ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے اور پھر ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور پھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, اس میں صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے, اور آپ نے حکم بھی دیا باقاعدہ صدقات اور خیرات کا. اب دیکھیں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے انتہائی مبارک اور انتہائی عمدہ مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, ہمارے لیے یہ اسوہ موجود ہے, یہ نمونہ موجود ہے.
لیکن آپ دیکھیں شیطان مردود نے کیسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. اس پورے شعبان کے اندر وہ 15 شعبان کی رات 15 شعبان کی رات کو مخصوص کیا, اس کو بنایا جشن کے لیے. اس 15 شعبان کی رات کو بنایا, اس میں عبادت کی جائے گی, عبادت کے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے, صلاۃ الفیہ پڑھی جائے گی, 1000 نمازوں والی رات. انتہائی غلط ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, رمضان کا مہینہ تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کے یہ کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں, رمضان کی رات ہے, یہ آخری عشرے کی جو رات ہوتی ہے, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, جو لیلۃ القدر ہے, جس میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. ایک جگہ پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا, لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا. اب کچھ لوگوں نے اس آیت کو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے, اس سے انہوں نے سمجھا کہ نہیں وہ 15 شعبان میں نازل کیا ہے. انتہائی غلط بات ہے, کیسے سوچ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب صاف کہہ دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے, اور پھر بتا دیا لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. اب اس سوچنے کے کیا معنی ہے کہ نہیں صاحب وہ 15 شعبان میں نازل کیا. ایک آیت کو دوسرے معنی پہ نہ دینا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, اس میں عبادتیں کرنا انتہائی ثواب کی بات. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا کہ فلاں اتنے نمازیں پڑھی, فلاں نے اتنے روزے رکھے, فلاں کی اتنی عمریں ہوتی تھی, 1000 سال, 800 سال, 700 سال, اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی. صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ان لوگوں کی تو اتنی عمریں تھیں, انہوں نے خوب نمازیں پڑھنی, خوب روزے رکھ لیے, خوب صدقات کیا, خوب اللہ کا ذکر و اذکار کیا, ہم لوگ کی تو عمریں بڑی کم ہیں, یہاں تو 60-70 سال ہیں, تو ان کے برابر کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے, خاموش رہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ بات کہتے ہی نہیں. سوال اللہ کے بندوں کا ہے, جواب بھی اللہ دے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی اور کہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے, نہیں, 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے, اس سے بھی زیادہ. اس میں آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے, صدقات کرے, خیرات کرے, تلاوت کرے, ذکر کرے, اذکار کرے, دعا کرے, تسبیحات پڑھے, طواف کرے, جو بھی کم عمل کرے گا وہ 1000 مہینوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اب اتنی بڑی فضیلت, شیطان مردود کے کلیجے پر چھریاں چلنے لگیں, وہ غصے سے پاگل ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے. یہ امت محمدیہ تو لیلۃ القدر میں بیدار ہو جائے گی اور عبادتیں کر لے گی, پھر اس کو کیسے روکا جائے, کیسے پھیرا جائے. تو اس امت محمدیہ کو اس 15 شعبان پہ لا کے لگا دیا کہ اس رات میں جگو, اس میں عبادت کرو, صلاۃ الفیہ پڑھی جائے, ایک مخصوص طریقہ اس کا, پہلی رکعت میں قل اللہ پڑھیے, دوسرے میں ایسے کیجیے, پورا ایک طریقہ بنا دیا گیا, من گڑن طریقہ, خود سے بنایا ہوا, اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں. اور پھر لوگ اب اس رات کو جاگتے ہیں, اس میں چراغاں کرتے ہیں, اس میں عبادتیں کرتے ہیں, اس پوری رات میں عبادتیں کرتے ہیں, اور ادھر لیلۃ القدر سے محروم رہتے ہیں. پھر لیلۃ القدر میں جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی. لیلۃ القدر میں 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, یہ جو راتیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو, التمسوها فی العشر الاواخر, یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. یہ بہت بڑی نعمت ہے,
ایسے نہیں دے دی جائے گی، تھوڑی تلاش کرو، محنت کرو تھوڑی. لیکن اس رات کو مخصوص کر کے اس امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر باتیں بٹھا لی گئیں کہ روحیں آتی ہیں. یہ ذہن میں ڈالا گیا، روحیں آتی ہیں. اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو، وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روحیں یہاں سے قبض ہوتی ہیں وہ ایک دوسری دنیا میں ہوتی ہیں. اس دنیا کے باشندے ادھر نہیں آ سکتے، جیسے یہاں کے زندہ ادھر نہیں جا سکتے. ایک آڑ ہے، بیریئر ہے، ایک برزخ کہتے ہیں بیریئر کو، آڑ کو. اب ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے، روحیں یہاں نہیں آتی ہیں. لیکن لوگ جاتے ہیں، قبرستان میں چراغاں ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں پر آگ جلائی جاتی ہے، روشن کیا جاتا ہے اور مخصوص طریقوں سے عبادتیں کی جاتی ہیں. یہ بدعات اور خرافات میں شیطان نے اس امت کو الجھا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حلوہ بھی بنایا جائے، اور حلوہ اس لیے بنایا جائے کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں ان کے دانت شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے حلوہ بنایا تھا، کھایا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے، کیسی باتیں ہیں. جنگ احد تو شوال میں ہوئی ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے جسے ہم عید کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی دانت اس میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ تو پہلے مہینہ موجود ہے، تو شعبان پہلے کا موجود ہے. لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، لہذا غلط طریقے سے امت کو لگا دیا گیا. حلوہ بناؤ، فاتحہ کرو، نذر و نیاز کرو. اے اللہ کے بندو، یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں آیا، انہوں نے اسے کیسے گزارا ہے اس کو دیکھو، جو حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، آپ روزہ رکھیں. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، تاکہ رمضان جو آنے والا مہینہ ہے اس میں طاقت اور قوت حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھ کے تم نڈھال ہو جاؤ اور پھر جو فرض روزے ہیں وہ رکھ نہ سکو. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر ایسے جاہلی طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، ان کا لایا ہوا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو اب جھانک کر دیکھیں. قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، جانا چاہیے قبرستان میں، بالکل جانا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ الا قد نہیتکم عن زیارت القبور. سنو لوگو، پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا کہ تم قبروں پر مت جایا کرو. الا فزوروها، لیکن اب میں یہ حکم دیتا ہوں کہ نہیں، جایا کرو. فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ حکم دیا گیا ہے قبرستان آپ جائیں، اور قبرستان جب آپ جائیں تو وہاں اس نیت سے جائیں کہ ہماری آخرت کی یاد تازہ ہو. ہم جا کر یہ سوچیں کہ ایک دن ہم کو بھی یہیں پر آنا ہے، ایک دن ہم کو بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کون سی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے گناہوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہماری موت آنے والی ہے، ہمارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے. یہاں پر کتنی قبریں ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے قوت والے لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، بڑی کوٹھیوں والے لوگ تھے، عالی شان بنگلوں والے لوگ تھے، گدوں پر سونے والے لوگ تھے. آج یہاں پر ان کا انجام ہے، کل ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے. قبرستان اس لیے جایا جائے. لیکن آج عورتوں مردوں کا ایک ریلا چلتا ہے، پورا میک اپ کر کر کے، سج سمر کے عورتیں چلتی ہیں، اور پھر لڑکے چلتے ہیں اپنی بائک کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اور فراٹے بھرتے ہوئے اور ایک جشن مناتے ہوئے جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کون سی آخرت کی یاد تازہ ہوتی. ایک تو کبھی بھی آپ جائیں قبرستان کے اندر، آپ کبھی بھی جائیں، جانا چاہیے، جب وقت ملے تب جانا چاہیے. لیکن مخصوص کر لینا، اس کو ایک دن متعین کر لینا کہ نہیں ہم اسی میں جائیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے دین لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر انتہائی دکھ تھا
کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو کیسے شیطان نے گمراہ کر دیا. ان کے سامنے حضرت موسیٰ دین لے کر آئے, عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے, لیکن شیطان نے کیسے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا. اس بات کا آپ کو دکھ تھا. آپ نے اس دنیا سے جاتے وقت کہا تھا کہ سنو, افترقت بنو اسرائیل, یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کون جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں کس پر ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اول مخاطب ہیں. اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے پابند ہیں جو اللہ ان کے اوپر اتار رہا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, اس بات کو تم بہت کم سمجھتے ہو. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, تیسری آیت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس پر ہیں؟ فرمایا جو شریعت ہم اتار رہے ہیں اس پر. صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے جو شریعت ہم اتار رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی تم کو پیروی کرنا ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. کس پر ہیں؟ اس شریعت پر جو اللہ اتار رہا ہے. اور آج ہم کس شریعت پر ہیں؟ ذرا جھانک کے دیکھیں, چیک کر کے دیکھیں, کیا ہم اسی شریعت پر ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ کیا اس کے سلسلے میں کوئی ہم عمل کرنے چلیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا. اپنا پیاز اور لوکی اور لہسن اور ٹماٹر بیچنے کے لیے اللہ کے رسول کا نام لیا, آلو بیچنے کے لیے روایتیں موجود ہیں. ایسے من گھڑنت لوگ پیدا ہوئے, مکار اور جھوٹے عیار پیدا ہوئے, اللہ کے رسول کا نام لے کر انہوں نے پھیلانا شروع کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا جب لوگ تم سے ایسی روایتیں ایسی باتیں بیان کریں گے, میرا نام لے کر بیان کریں گے, تم چوکنا رہنا. صحابہ کرام بہت چوکنا رہے, صحابہ کرام کے بعد کے لوگ چوکنا رہے. ایسے لوگوں کی گردنوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے حدیثیں اگلوائی گئیں اور نوٹ کیا گیا اور کتابوں میں لکھ دیا گیا یہ مکار آدمی ہے, دیکھ لو اس کو, اس نے اللہ کے رسول کے نام پر یہ جھوٹ بولا اور یہ لکھا ہوا ہے. ہم لکھ کے جا رہے ہیں کتاب میں, یہ لکھ کے اس لیے جا رہے تاکہ اس آدمی کو پہچانو اور اس کے بولے ہوئے جھوٹ کو پہچانو. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ انہی جھوٹی باتوں پر عمل کرنے بیٹھ گئے. حدیث کی کتاب میں صحیح حدیثیں موجود ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہاں ضعیف حدیثیں چاہیے, موضوع روایتیں چاہیے, منکر روایتیں چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جن باتوں کو محدثین نے لکھا تھا کہ لوگ اس سے بچے رہیں, لوگ اسی پر عمل کرنے بیٹھ گئے. اور نہ معلوم کتنی تقریروں کے اندر, بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں ہمارے واعظین, ہمارے لوگ اسے پھیلا رہے ہیں, اسے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اللہ کے رسول کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ پیش کیا, ہمارے نبی کا قول ہے, حدیث میں ایسا آیا ہے. لہذا صرف حدیث نہیں, حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے. جھوٹے مکار لوگوں نے تو اللہ کے رسول کے نام پر بہت جھوٹ بولے ہیں, لیکن ان کو پکڑا گیا ہے, وہ بچ نہیں پائے ہیں, ان کی گرفتاری کی گئی ہے, ان کے اقوال کو نوٹ کیا گیا ہے, کتابوں میں لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ تم اس سے چوکنا رہنا, کوئی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے اس طرح کی باتوں کو بیان کر کے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں سے علم رخصت ہو رہا ہے, محنت رخصت ہو رہی ہے. دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, ناول پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, گانے سننے کے لیے ٹائم ہے, سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, لیکن اللہ کے رسول کے حدیثوں کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں, ٹائم ہی نہیں آدمی کے پاس میں. کہا بس ٹھیک ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. ایسے کیسے ٹھیک ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ تم نبی کے پابند ہو, چیک کرو آدمی کو, کون بہت سارے بہروپیے گھوم رہے ہیں, بہت سارے ڈھونگی گھوم رہے ہیں. نبی کے نام پر کوئی تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے. خود بھی تعلیم حاصل کرو, بچوں کو تعلیم حاصل دو, بچوں کو تعلیم دو اور ان کو سکھاؤ, وصیت کرو اور ان کو بتاؤ کہ اے لوگوں, اے میرے بچوں, اپنے اوپر لازم سمجھنا کہ اللہ کے رسول کے حدیثوں کو پڑھنا,
اللہ کے رسول کے دعائیں ہیں اس کے لیے. آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما حفظها. اللہ اس چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے, خوش رکھے اس کو جس نے میری حدیثوں کو سنا, اسے یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے تو پہنچا دو, میری طرف سے, اپنی طرف سے نہیں. اپنے باپ دادا کی قصے مت سنانے بیٹھ جانا, بلکہ نبی کی بات بتانا, نبی کی وہ بات جو صحیح حدیثوں میں ہے. ضعیف اور منکر اور موضوع روایتیں نہ بیان کرنا, صحیح روایتیں بیان کرنا. اللہ کے رسول کی صحیح باتیں لوگوں کے سامنے پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والا ہے وہی جنت میں جانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا, ایک آخری آیت اور ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں. لہذا جو نبی کی بات مانے گا, جو نبی کی بات پر عمل کرے گا, وہ صراط مستقیم پر ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اور جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا, اپنے بنائے ہوئے طریقے پر چلے گا, باپ داداؤں کے بنائے ہوئے طریقے پر چلے گا, اور یوں کہے گا کہ لوگ تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, تو پھر آپ یاد رکھیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا وہ صرف گمراہی میں ہوگا, کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, جو دین انہوں نے پیش کیا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.